لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ذی الحج قریب ہے. لوگ حج بیت اللہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کی آمادگی کر رہے ہیں، لیکن ان تمام مادی آمادگیوں سے مہم، اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی معرفت کی آمادگی کریں. ہم جہاں جا رہے ہیں ہم اس جگہ کی فضیلت کو جانیں، ہمیں وہاں کون سے احکام انجام دینے ہیں ہم ان کو جانیں، اور پھر ہم اس سفر پر آگے بڑھیں. تو آج علی ٹی وی چینل کی جانب سے ہم آپ کے سامنے ایک ایسا شو لے کر آئے ہیں جس سے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کی معرفت میں اضافہ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے جو جگہ پر وہ جا رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اور وہاں ان کو کون سے احکام انجام دینے ہیں. تو ایسے ہی کچھ مسئلے اور کچھ کویشچنز کے آنسرز حاصل کرنے کے لیے آج علی ٹی وی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ذاکرہ انجم شریف. اپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم علی ٹی وی اسٹوڈیو میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہماری خدمت میں رکھا. ہم بھی شکر گزار ہیں. اور آج پھر سے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ سے اور زیادہ استفادہ ہو، آپ کے علم سے ہم لوگ استفادہ کریں، اور ہمارے پاس جو ہمارے ویورز ہیں ان کے جو کویشچنز ہیں ہم آپ سے پوچھیں اور ان سوالوں کے جواب ہم آج اپنے ویورز کو بتائیں. تو آپا جیسے کہ ماہ ذی الحج قریب ہے، تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے اور جو نارمل پبلک ہے ان لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ حج کی کیا فضیلت ہے اور قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے. جو لوگ آمادہ ہوئے حج کے لیے الحمدللہ خدا ہر ایک کو یہ سعادت نصیب فرمائے. یہ بہت مبارک سفر ہے. حتیٰ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جیسے دنیا کے سفر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں جانا ہے ہمیں وہاں جانا ہے، لیکن حج اور زیارت ایک ایسا سفر ہے کہ جب تک وہاں سے بلاوا نہیں آتا ہے ہم نہیں جا سکتے ہیں. جب تک خدا اپنے بندے کو نہ بلائے ہم نہیں جا سکتے. ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ چیز کہ جس کی ہم توقع بھی نہیں کرتے، غریب سے غریب بندہ بھی حج و زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، اور امیر سے امیر بندہ کہ جس کے پاس اتنی مال دنیا موجود ہے لیکن کیونکہ وہاں سے بلاوا نہیں ہے، لبیک نہیں ہے، وہ بندہ نہیں پہنچ پاتا. تو یہ سعادت جنہیں نصیب ہوئی ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا نے بلایا ہے انہیں اپنے دربار میں. اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا. پروردگار کہتا ہے اے انسان اللہ کے لیے حج کے لیے جاؤ، اس کے گھر کے لیے جاؤ اگر آپ میں ایبلٹی ہے، آپ میں استطاعت ہے، آپ کے اندر وہ پیسے کی جو ایبلٹی، ہر چیز کی جو ایبلٹی پروردگار نے بیان کی ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ حج کے لیے ضرور جاؤ. اور امام معصوم کے فرمان ہے کہ حج ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حاجیوں کے گناہ کو صرف معاف نہیں کیا ہے بلکہ ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، حتیٰ امام فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الاخر کے پہلے 10 دن تک یہ حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے پروردگار نے ان کے بھی گناہوں کو بخش دیا ہے. تو آپ تصور کریں کہ اگر آپ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ سے اگر گنیں کہ جب سے حج کا موقع ہے تب سے لے کر ذی الحج، ماہ محرم، ماہ صفر، ماہ ربیع الاول اور ربیع الاخر کی 10 تاریخ، یعنی یہ 4 مہینے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی لوٹ کر آتا ہے تو 4 ماہ تک 4 مہینے تک جس کے لیے دعا مانگتا ہے خدا اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ دوسرا چھٹے امام کا یہ جملہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے خلوص کے ساتھ حج کو انجام دیتا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے حج کو انجام نہیں دیتا ہے تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ تمام حدیثیں ثواب الاعمال میں موجود ہے، حتیٰ امام 7ویں امام ہمارے امام موسی کاظم علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مولا کی خدمت میں یہ واقعہ ہے کہ مولا کی خدمت میں مولا کا ایک چاہنے والا حاضر ہوا اور مولا نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ حج سے آئے ہو؟ تو کہا ہاں مولا میں حج سے آیا ہوں، میں حاجی بن کر آیا ہوں۔ تو مولا نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حاجی کی فضیلت کیا ہے، حج کا یہ جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ کہا نہیں مولا مجھے نہیں پتہ، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، آپ مجھے بتائے کہ یہ حج کی فضیلت اور حاجی کی فضیلت کیا ہے۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی مکہ میں جب شرمندگی کے ساتھ خوف خدا کے ساتھ داخل ہوتا ہے، جب حرم میں وہ داخل ہوتا ہے مسجد الحرام میں، اور اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قدموں کو، میں اپنے ناظرین سے یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی زیارتوں پر جائے، جب بھی حرم میں جائے تو تیز تیز نہ دوڑے، آہستہ آہستہ ان قدموں کو رکھے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ خدا نے یہ اس مقام پر ہمیں بلایا ہے تو ایک ایک قدم پر پروردگار ہمیں ثواب عنایت فرما رہا ہے۔ تو دھیرے دھیرے اپنے قدم کو آگے بڑھائے خوف خدا کے ساتھ، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب طواف کعبہ کرتا ہے اور 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار نے اس کے 70,000 گناہوں کو بخش دیا۔ اور صرف امام فرماتے ہیں یہ تو صرف عمرہ تمتع کا ثواب ہے، ابھی تو حج باقی ہے، یہ تو عمرہ تمتع کا ثواب ہے کہ خدا نے اس کے 70,000 گناہوں کو بخش دیا، 70,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی، حتیٰ 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، 70,000 حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہے اور خدا اس کے 70,000 درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں امام کا ارشاد ہے کہ جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز کو ادا کیا، اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار نے اسے اس کے نام اعمال میں 6 غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرمایا ہے۔ اور وہی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد امام ارشاد فرماتے کہ جس نے ایک حج کی ہے، روایت ہے مولا فرماتے ایک حج کی، اس کا ثواب یہ ہے کہ خدا نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ جس نے 2 حج کی ہے، پروردگار اسے زندگی بھر نیکی کے راستے پر رکھتا ہے۔ اور جس نے 3 حج کی اور اس کے بعد اگر وہ حج پہ نہ جائے لیکن ہر سال اس کا نام حاجیوں میں شمار ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ واقعاً حج کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اتنی جو لوگ، اتنا جو کراؤڈ، اتنا ہجوم جو مکہ کی طرف ہر سال جاتا ہے، خدا نے واقعاً ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب رکھا ہے۔ اور اب آج کے دور کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک کویشچن آیا ہے کہ محرمات حج میں ہنٹنگ آف اینیملز، جو شکار کرنا ہے اینیملز کا، یا خوشبو لگانا ہے، یا آرائش کرنا ہے، یا سرما لگانا ہے، یہ سارے مینشن کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مرر کو، اپنے آپ کو مرر میں دیکھنا، یعنی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا، یہ بھی ایک محرمات حج ہے۔ تو آج کے دور میں جو ہم سیلفی لیتے ہیں، مکہ جا کے جو ہم سیلفی لیتے ہیں، تو کیا یہ اور جو مرر میں دیکھنا ہے، کیا وہ سیم حکم میں آتا ہے یا اس میں کچھ الگ الگ کیا گیا ہے؟ یقیناً آئینے میں دیکھنا یہ محرمات میں سے ہے کہ آئینے میں نہ دیکھا جائے۔ آج کل جو ہمارے ہاتھ میں کھلونا گھومتا ہے جس کا نام ہے موبائل، ہمارے بچے ہو، ہمارے بزرگ ہو، آج کل جو دیکھو ہاتھ میں، اگر انسان کہتے ہیں نا کوئی اور چیز بھول جائے گا وہ برداشت ہے، لیکن اگر موبائل بھول گیا تو برداشت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب موبائل ہاتھ میں ہے تو آج کل لوگوں کو ایک شوق زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے سیلفی کا، کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا یا کچھ ہم نے اچھا کیا۔ حتیٰ ہمارے بچے کہ جب کوئی ایسی شرارت کہتے یا کوئی ایسی چیز کہتے مما سیلفی، ہمارا فوٹو نکالا جائے، ہم نے بہت ہی ایک اچھا کام کیا ہے۔ آج ہر ایک کے اندر یہ فطرت آ گئی ہے سیلفی کی، لیکن میں ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ جب حج پر جائے، خدا نے اتنی بڑی توفیق آپ کو عنایت فرمائی ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہو اللہ کے گھر کی طرف، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، تو چند دنوں کے لیے، 2
2 से 3 दिन के लिए आप इस मोबाइल को साइड पर रख दें, क्योंकि ये जो सेल्फी है, मिरर में देखना और सेल्फी में अपने चेहरे को देखना, ये भी एक मिरर है, ये भी एक आईना है कि जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, जिससे आपके हज में जो है वो इश्काल हो जाता है। और एक और जुमला मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत सा सेंसिटिव टॉपिक है मोबाइल। आजकल हर जगह यही मसला है कि इबादत में खुलूस चला गया मोबाइल की वजह से। मेरे नाज़रीन खुद बेहतर जानते हैं कि इमाम की हदीस भी है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के बाद फ़ौरन अपने पैरों को ना हिलाए और उसके बाद तस्बीह ज़हरा को पढ़ा जाए, ताकि परवरदिगार आप पे कई गुना ज़्यादा सवाब इनायत फरमाता है, और जो नमाज में खामियां रह गई है वो परवरदिगार उसे बरतरफ कर देता है। लेकिन आज हमने एक चीज़ देखी है, हम 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी मोबाइल को उठाते हैं और देखते हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का फ़ोन तो नहीं आया, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया। अजीज़ों, वो जो सवाब जो छठे इमाम ने कहा है कि नमाज के बाद फ़ौरन तस्बीह ज़हरा, हमारी दादी का जो ये तस्बीह है, इसका सवाब इतना ज़्यादा है, लेकिन हम उस सवाब को इस मोबाइल के ज़रिए से हम उसे घुमा रहे हैं। हत्ता मजलिसों में जा रहे हैं, माह अज़ा करीब है, मजलिसों में जाते हैं, बीच मजलिस के दौरान मोबाइल बजता है, और यकीनन ज़ाकिर जो इतना मौजू अपने जहन में लेकर बैठा है, जब ये मोबाइल फ़ोन बजता है तो हर एक जो है वो उधर मुतवज्जे हो जाता है, हत्ता ज़ाकिर का जहन भी वहाँ जाता है, और एक राबता जो है वो टूट जाता है। कि हम मजलिस में क्या, आपने अक्सर देखा होगा जब बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो आपने अक्सर जब वीडियोस पे, टीवीज़ पे आपने देखा होगा कि ज़ाकिर आपसे सवाल करते हम कहाँ थे। ये इसलिए होता है कि जो जहन में इतना मौजू हम लेकर चल रहे हैं, सडनली जब उस राब्ते को तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो इंसान उसे रिकलेक्ट करने की कोशिश करता है हम कहाँ थे। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि जब फ़र्श अज़ा पर भी हम आकर बैठे तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। खुलूस इबादत के अंदर आज जो हमारा खुलूस है वो जा रहा है। ये हज इतनी बड़ी सआदत है, कोशिश करें ज़िंदगी में खुदा 1 मरतबा 2 मरतबा यह इस सआदत को नसीब करता है, खुदा सबको बार बार जाना नसीब फरमाए, लेकिन जब भी जाए खुलूस के साथ जाए, जब भी जाए इस इबादत के लिए इन तमाम चीज़ों दुनियावी आराइश को छोड़ कर जाए। दुनियावी चीज़ें दुनिया में ही रह जाने वाली है, ये जो नेकी हम कर रहे हैं ये हमारी कब्र और क़यामत तक हमें काम आने वाली है। इंशाल्लाह के सभी की कोशिश यही रहे कि जब वो लोग मक्का की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो तो अपने फ़ोन को थोड़ा साइड में रखें और बेशतर अपनी ज़ियारत पे कंसंट्रेट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है ये हमारी ख़वातीन की तरफ से है कि हमें अहकाम में मिलता है कि जब मर्द मक्का की तरफ जब हज के लिए जाते हैं तो उनके पैर ढके नहीं होने चाहिए, उनका पैर और सर खुले होने चाहिए। तो क्या लेडीज़ के लिए भी ऐसा कोई मसला है, उनके पैरों के लिए, उनके हिजाब के लिए? मर्दों के लिए ये मसला है कि जब सफ़र भी करते हैं तो उनके सर पे जब बस में बैठते हैं तो आपने देखा होगा या तो खुली बस रहती है या बस की छत पर उन्हें बिठाया जाता है ताकि वो साए में ना बैठे। पैरों में आपने अक्सर देखा है कि वो नॉर्मल सी चप्पल पहनते हैं जिससे अक्सर उनका पैर जो है वो खुला नज़र आता है। लेकिन औरतों के लिए मसाइल मुख्तलिफ है। औरतों के लिए सर का भी छुपाना ज़रूरी है, हत्ता पैरों को भी छुपाना ज़रूरी है। नाज़रीन में से मैंने अक्सर लोगों को ये नोटिस किया है कि हमारी बहनें जो है वो सॉक्स नहीं पहनती है, लेकिन सॉक्स पहनना ज़रूरी है। पहली चीज़ सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी है। हत्ता आयतुल्लाह सिस्तानी से जब सवाल किया गया था सॉक्स के बारे में तो उन्होंने जवाब दिया था कि औरतें अपना पैरों का ऊपर का हिस्सा जो है, पैर जो है वो नामहरम के सामने नहीं खोल सकती है। नमाज में इजाज़त है कि नमाज में आप अपने पैरों को खुला रख सकती है, ऊपर का जो सोल है आपका फीट है आप खुला रख सकती है, लेकिन उस वक्त कि जब कोई नामहरम मौजूद ना हो, वरना पैरों को छुपाना जो है वो ज़रूरी है। तो ये एक हिजाब में एक मसला है कि पैरों को छुपाना है। हत्ता जब हज के लिए लोग जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, हुजूम इतना ज़्यादा होता है कि पैरों पे पैर लगते हैं। नामहरम मर्द औरत जब आपस में जब तवाफ़ होता है तो धक्का भी लगता है। ये पैर पे पैर आना, अगर आपके पैर खुले हुए हैं तो एक नामहरम मर्द का पैर आपके पैरों से लग रहा है। तो आपको ये एहतियात करनी है कि सॉक्स ज़रूर पहने। यकीनन जिन्हें आदत नहीं है उनके लिए थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक ज़हमत हो जाती है, एक डिफ़िकल्टी हो जाती है नया नया पहनने के लिए। लेकिन अगर आप बीबी ज़हरा को खुश करना चाहते हैं तो आप ये अमल ज़रूर करें, बीबी आपको ज़रूर मदद करेंगी।
جی بہت ہی زیادہ مہم نقطہ تھا یہ. اور آپا جب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عرفہ کا جو میدان ہے ہم نے سنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, تو ایسی کون سی خاص فضیلت ہے اس میدان کی جب لوگ عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں؟ تو عرفہ یہ وہ جگہ ہے کہ ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا ہے اور آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو ماہ رمضان میں نہیں بخشوایا وہ عرفہ کے دن میدان عرفہ میں جائے اور وہاں پر اپنی بخشش طلب کرے اور وہاں سے اپنی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول کروا لے. عرفہ کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن عرفہ کے میدان میں رکے گا تو اس مومن کا, اب یہ رکا ہوا ہے عرفہ کے میدان میں, مولا ارشاد فرمانے کہ اس کا گھر جہاں ہے پروردگار اس جگہ کے تمام مومنوں کو بخش دے گا. یعنی یہ ایک بندہ جو حج کے لے گیا جو میدان عرفہ میں ہے, پروردگار اس کے گھر والوں کو بخش دے گا اس کے اعمال کی وجہ سے. حتیٰ یہ امام فرماتے جو کوئی مومن جو خدا کی معرفت رکھے اور وہ عرفہ کے میدان میں رکے تو پروردگار اسے اس کے اور اس کے گھر والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ عرفہ کے میدان سے جب کوئی انسان ریٹرن آتا ہے, جو واپس لوٹنے لگتا ہے, کہ جب عرفہ کا دن گزر گیا, 9 ذی الحج کا دن جو ہے وہ گزر گیا اور جب شام کے وقت وہ نکلتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بد نصیب بندہ وہ ہے کہ جو شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے. اس لیے کہ اللہ کے کرم سے مایوس ہونا یہ بڑا گناہ ہے. ہم ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں یقیناً بخش دے گا. ہم نے اکثر ناظرین کو دیکھا ہے کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں یا زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, ذریعہ امام حسین کو تھامتے ہیں, خدا سب کو جانا انشاءاللہ نصیب فرمائے. لیکن یہ موضوع ہے کہ جب مولا کی ذریعہ کے پاس جاتے ہو, سب کو پتہ ہے کہ مولا حسین کے قبے کے نیچے کھڑے رہ کر دعا مانگو, دعا مستجاب ہو جاتی ہے. لیکن وہاں سے لوٹتے اور ہوٹل میں آ کر کہتے نہیں معلوم دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. مایوسی. آپ جس در پر آئے ہو یقین رکھو کہ یہ در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے. یہ اللہ عرفہ کے میدان میں جب بندہ گڑ گڑاتا ہے, اور عرفہ کا میدان تو وہ ہے کہ جب ہم اپنے امام زین العابدین کے اور دیگر دعائے عرفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مولا کا ایک ہی جملہ ہے کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی انسان نے اگر خدا کو پا لیا تو اسے کتنی بڑی نعمت مل گئی, اسے کتنی بڑی چیز مل گئی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک طرف, وہ خدا کے قریب ہے, وہ خدا سے نزدیک ہے, خدا کی رحمت کی نگاہ اس پر ہے. تو آپ تصور کریں کہ کتنی فضیلت ہے عرفہ کے میدان کی. حتیٰ ایک جملہ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے خود علماء سے یہ جملہ سنا ہے, کہتے ہیں کہ جب عرفہ کے میدان میں جب اعمال عرفہ کرتے ہو تو اس وقت مولا عباس کا ذکر ضرور کیا جائے کہ ہم جب بھی کوئی اعمال کرتے ہیں تو ہم تھوڑے سے مصائب ضرور پڑھتے ہیں. اور اس کا ریزن یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرفہ کے میدان میں خود ہمارے زمانے کا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی محمد مولا موجود ہوتے ہیں اور مولا اپنے چاہنے والوں کو زیارت بھی دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ امام زمانہ سے ملاقات کرو, امام آپ کے قریب ہو, امام آپ کے اس بزم میں تشریف فرما ہو, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مولا عباس کا ذکر کرو. اس لیے کہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک قافلہ سالار ایک دن پہلے پہنچ گیا تھا, اور جب عرفہ کے میدان میں ایک دن پہلے جب وہاں جا کر پہنچا تو رات کو کوئی نہیں تھا کیونکہ لوگ دوسرے دن آنے والے تھے. تو تنہائی تھی, ڈر رہا تھا, اور اچانک میں دیکھا کہ ایک خوبصورت سا بندہ ہے جسے دیکھنے کا دل چاہتا, اتنا اس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے. وہ قریب آیا اور وہ بیٹھ کر عبادت کرنے لگا. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ کوئی اور نہیں زمانے کا امام ہے. امام سے ملاقات کی ہے, امام سے گفتگو ہو رہی ہے. حتیٰ یہ کہ جب امام نکلنے لگے, رخصت ہونے لگے, تو اس نے ایک سوال کیا کہ مولا آج میں تنہا ہوں, آپ آئے مجھ سے ملاقات کے لیے, لیکن مولا میرا دل چاہتا ہے کہ کل آپ دوبارہ آئے کیونکہ میرے قافلے والے کل آنے والے ہیں, مولا آپ انہیں بھی زیارت دے دیں. تو مولا فرماتے کہ جس جگہ میرے جد عباس کا تذکرہ ہوگا, ذکر ہوگا, اس جگہ میں ضرور بضرور آ جاتا ہوں. تو جب عرفہ کے روز جب آپ وہاں پہنچو تو آپ اس مولا عباس کے ذکر کو یقیناً مصائب کے طور پر مولا عباس کا ذکر کرو تاکہ امام زمانہ سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو سکے.
یقیناً آپا واقعاً دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جلد سے جلد اس عرفہ کے میدان میں حاضر ہو. خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے. لیکن آپا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حج کو ڈیلے کرتے ہیں. یہ عرفہ کا میدان, یہ خانہ کعبہ کا طواف, یہ سب لوگ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں, کچھ نیکسٹ ایئر یا کچھ سالوں بعد. یا کچھ لوگ تو ایسا بھی سوچتے ہیں کہ جب ہم تھوڑے ضعیف ہو جائیں گے اور ویل چیئر پر بیٹھنے لگیں گے, ہم تب آرام سے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے, تب آرام سے ہماری حج ہوگی, زیادہ زحمت نہیں ہوگی. تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح سوچنا اور اس طرح سے اپنے حج کو ڈیلے کرنا؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے خیالات ایسے ہیں کہ پہلے بچے بڑے ہو جائے. جی, یہ شروعات ہوتی ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے, ابھی بچے ہیں, ابھی بچہ چھوٹا ہے, پھر بچہ ابھی اسکول جا رہا ہے تو ہم نہیں جا سکتے. اس کے بعد ہاں بچے ابھی ہمارے کالج میں ہے, ابھی ان کے بورڈز ایگزام ہے تو ہم نہیں نکل سکتے گھر کے باہر. اب بچوں کی شادی ہوئی, اب ان کے گھر پہ بچے آ رہے ہیں, تو اب یہ سلسلہ تو ہے دنیا کا جو چلتے رہنے والا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بچوں کی شادی کریں گے سکون سے ہم جائیں گے, لیکن جب آپ پر جو چیز واجب ہو چکی ہے تو آپ کو اس واجب فرائض کو ضرور بضرور اور جلد سے جلد انجام دینا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی حج کو ہلکا سمجھے اور ملتوی ڈیلے کرے اور وہ اس طرح سے مر جائے تو قیامت کے دن اللہ انہیں یہودی اور نصرانی کی موت سے یہودی اور نصرانی اٹھائے گا. آپ تصور کریں کہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے حج کو ہلکا سمجھا اور جس نے ڈیلے کیا اور وہ اسی عالم میں مر گیا اس کا کیا ہوش ہے. اور خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کی حاجت کے لیے حج کو چھوڑ دے گا وہ مر جائے گا لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی. تو آپ تصور کریں کہ جس چیز کے لیے ہم حج کو ڈیلے کر رہے ہیں خدا اس چیز کو ہم سے اور دور کر رہا ہے. تو یقیناً یہ جو واجب فریضہ ہے اور خصوصاً خواتین کے لیے, کہ خواتین کے لیے جس کے پاس زیورات ہے, لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم کیسے حج پہ جائیں, لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری خواتین کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ حج کا پیسہ ہو جاتا ہے. اور خواتین کیونکہ گھر کو نہیں چلاتی, گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے, نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے, تو خواتین کے لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمارے اوپر اگر فرض ہو چکا ہے, واجب ہو چکا ہے, تو وہ جلد سے جلد اپنے اس واجب فریضے کو انجام دیں. اب لوگ جو حج پر گئے ہیں ان کا یہ ایکسپیرینس ہے, جب وہ رمی کر کے مینا میں جب ٹینٹس میں آتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے. یعنی بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب وہ مینا کے میدان میں جب وہ ٹینٹس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انہیں بہت غصہ آتا ہے. تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ بیشتر لوگ یہی ایکسپیرینس کرتے ہیں. یقیناً اس لیے کئی علماء نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب آپ رمی کرتے ہو, جب آپ شیطان کو پتھر مارتے ہو تو شیطان کہتا ہے آؤ مجھے مارو لیکن اب میں تمہیں ماروں گا, کہ اب یہاں سے جب آپ جاؤ گے تو اب میں آپ کو ماروں گا. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ رمی شیطان کو مار کے آتے ہو تو آپ جب ٹینٹ میں آتے ہو تو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جگہ, آپ کو جگہ ملی نہیں ملی. لوگ جگہ کے لیے لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہے. میں ناظرین سے ایک ہی چیز کہنا چاہوں گی کہ یہ جو غصہ ہے وہاں پر آ کر لڑنا جھگڑنا یہ تمام چیزیں ہیں. خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سفر میں پہچانا جاتا ہے. اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو, اور یہ سفر اگر آپ کو گھر جیسی سہولت چاہیے تو آپ گھر ہی میں رہو, کیونکہ جب آپ سفر میں جاؤ گے تو یقیناً مشکلات درپیش ہوگی. ہر چیز آپ کو گھر جیسی فیسلٹی نہیں ملے گی, آپ کو کچھ کم ہوگا کچھ زیادہ ہوگا. کبھی کھانا لیٹ مل رہا ہے, کبھی جگہ جو ہے وہ بالکل کم مل رہی ہے سونے کی. لیکن انسان یہ سوچے کہ ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ خدا نے ایٹ لیسٹ یہ زمین پر تو ہمیں بلایا ہے. جتنی مشکلات ہیں یقیناً اس جگہ پر پہنچ گئے یہ بہت بڑی بات ہے. اور خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی تشریق یعنی 13 اور 14 ذی الحج کے دن اپنے آنکھ, ہاتھ اور زبان پر قابو رکھیں گا تو اللہ اس کو اس کے حج کے ساتھ ایک اور حج کا ثواب دے گا. آپ امام معصوم کے قول کو اگر سمجھے, 13-14 ذی الحج کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ وہی وقت ہے کہ جب مینا
جب وہاں ٹینٹس میں جو لوگ رہتے ہیں ہم نے اکثر لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں جاتے ہیں باتھ روم کے لیے جھگڑا جا رہا ہے, بستر ہے لائن سے بستر لگے ہوتے ہیں, آپ نے ہماری جگہ پہ کیوں سو گئے, یہ کیوں ہو گیا, کھانا کیوں ایسا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں لوگوں کو غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں جس نے اپنی آنکھ ہاتھ, لوگ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں, تو آنکھوں کا جو ایک روب, آنکھ, ہاتھ اور زبان, امام فرماتے جس نے اس پر قابو کر دیا ان دنوں میں, خدا نے اس کے حج کے ساتھ ایک اور حج کا انہیں ثواب دیا ہے. حتیٰ ناظرین سے ایک اور جملہ کہنا چاہوں گی کہ جس سے غصہ بہت زیادہ آتا ہے, یقیناً ہماری مائیں اور بہنیں آ کر فریاد کرتی ہے شوہر بہت غصے والے ہیں, بابا بہت غصے والے ہیں, بھائی بہت غصے والے ہیں, غصے کا علاج بیان کرو. تو آج غصے کا علاج قرآن کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ روایت ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کہ جس میں ایک جملہ ہے کاظمون الغیظ, یہ خود یہ جملہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ غصے کے لیے ہے, کہ اگر کوئی اس آیت کو صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اگر کوئی پڑھے اور پانی پر دم کرے, حتیٰ خود پیے اور سب کو پلائے, تو ہمارا بھی دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا رہے گا اور باقی گھر والوں کا بھی دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا رہے گا. یہ آزمایا ہوا ہے. اور جسے ہائی بی پی کی تکلیف ہے وہ بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کا ورد بار بار کرے, جب بھی موقع ملے اس آیت کا ورد کرتا رہے, انشاءاللہ پروردگار ان کے ہائی بی پی کو نارمل کر دے گا. آپا آج کے دوران کا سب سے مشکل یہ ہے کہ آج کل حج بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے. یعنی آج کے دوران میں آپ دیکھیں لیکس اور ہر سال بڑھتے ہی جا رہا ہے حج کا ایکسپینس. تو کیا ہم اتنا جو خرچ کر رہے ہیں راہ خدا میں حج پر جانے کے لیے, تو اس کے بدلے میں جو ہمیں ملے گا کیا اس کا کہیں کچھ ذکر کیا گیا ہے؟ یقیناً اس کا ذکر ہوا ہے. خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حج ادا کرنے سے پروردگار غریبی کو دور کر دیتا ہے. تو جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے اتنے لاکھ روپے حج کے لیے خرچ کیے, لیکن جتنا آپ نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ پروردگار آپ کو عنایت فرمائے گا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ چھٹے امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے لیے خرچ کیا گیا 1 درہم خدا کی راہ میں 1 لاکھ درہم سے, کوئی دوسرے کاموں میں 1 لاکھ درہم سے جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک حج کے لیے ہم جو 1 روپیہ بھی اگر خرچ کر رہے ہیں تو پروردگار دوسرے نیک کاموں میں 1 لاکھ روپے خرچ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب عنایت فرماتا ہے. چوتھا امام کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے مولا سے ارشاد فرمایا تھا کہ مولا میں نے حج کی پوری تیاری کی تھی, کئی مطلب اتنے درہم اور دینار میں نے خرچ کیے, یہ ساری چیزیں میں نے تیاری کی, لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے میں حج پہ نہیں جا سکا. جیسے ہم کہتے ہیں نا فل ہم تیار ہو گئے تھے حج کے لیے, لیکن اینڈ موقع پر کچھ ایسا ہوا کہ میں حج پہ نہ جا سکا. مولا اب جو پیسے میں نے حج کے لیے نکالے تھے, مولا اگر میں وہ کوئی نیک کام میں لگا دوں تو کیا مجھے وہ حج کا ثواب ملے گا؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اے شخص اگر تو یہ تمام پیسے جو حج کے لیے ہے حتیٰ ابو قبیس کے پہاڑ کے برابر اگر تو سونا بھی دے دے تو جو ایک حج کا ثواب ہے وہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک ابو قبیس وہ پہاڑ کہ اس کے برابر سونا اگر تم نے راہ خدا میں دیا ہے, لیکن اگر تم اس کے بدلے میں اگر حج کا ثواب مانگ رہے ہو تو نہیں ملے گا, کیونکہ حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جی بے شک ہم خدا کی راہ میں جتنا دیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں واپس ملتا ہے. اور آپا جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان میں سے ایک ایسا کویشچن کیا گیا تھا کہ کوئی ایسا خاص طریقہ ہے یا کوئی دعا مانگنے کا طریقہ, کیسی دعائیں مانگی جائے, کیا کس کے لیے مانگی جائے, اپنے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, کوئی روایت ہو؟ یقیناً جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو لوگوں کے درمیان ایک بات بہت عام ہو چکی ہے کہ پہلی 1 دعا یا پہلی 3 دعا خانہ کعبہ کو دیکھو دعا قبول ہو جاتی ہے, اور سارا زور اسی میں لگایا جاتا ہے. اور لوگ اتنے شاطر ہے, اتنے اسمارٹ ہے, کہتے ہم پہلی دعا تو امام زمانہ کے لیے کرے گے, یقیناً دوسری دعا یہ کرے گے خدایا آج کے بعد جو جو دعا مانگوں گی سب قبول کر لینا. تو لوگ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لیے. بہرحال لیکن دعا کا ایک طریقہ ہے کہ دعا جب مانگو تو پہلے دوسروں کے لیے مانگا جائے. جب بھی ہم دعا کریں تو پہلے دوسروں کو یاد کریں, کیونکہ جب ہم ایسے سفر کے لیے جاتے ہیں جیسے سفر حج ہے, سفر زیارت ہے, تو لوگ جب ہم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, جب ہم خداحافظی کرتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں التماس دعا,
कुछ लोग अपना हाल दिल बयान करते हैं कि बच्चे बीमार है, बच्चों के लिए दुआ करना या दीगर चीज़ें, लोग कहते हैं इल्तिमास से दुआ कीजिए। लेकिन यकीन से बताना, और नाजरीन से भी यही कहूँगी कि जब हम अपने लिए जिस खुलूस के साथ दुआ मांगते, क्या हम दूसरों के लिए वो दुआ मांगते? हम अपने लिए जितना गिड़गिड़ा के बारगाह खुदावंदी में कहते खुदाया मेरे बच्चे, खुदाया मेरा शौहर, खुदाया रिज़्क़ की तकलीफ़ है, लेकिन क्या हमने वही चीज़ की है खुदा के बारगाह में कि खुदाया फ़लाँ ने मुझसे कहा था उसकी मुश्किल है, बस कहा खुदाया जिसने दुआ के लिए कहा सबकी दुआ कबूल कर लेना, वो खुलूस नहीं रहता। छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मौला फरमाते हैं कि जो कोई मोमिन दूसरे किसी मोमिन के लिए दुआ करे उसकी गैर मौजूदगी में, तो अर्श पर से एक आवाज़ आएगी कि तूने अपने मोमिन के लिए, भाई के लिए दुआ की है, दुआ मांगी है, खुदा उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा तुम्हें इनायत फरमाएगा। यानी आपने जो दूसरे के लिए दुआ मांगी है वही चीज़ आपको 1,00,000 गुना ज़्यादा मिलने वाली है। फिर मौला फरमाते हैं जो मोमिन सिर्फ अपने लिए ही दुआ मांगता है, सिर्फ मुझे अल्लाह दे दे, मुझे अल्लाह दे दे, तो मौला फरमाते हैं कि जो सिर्फ अपने लिए ही दुआ मांगता है तो उसे उतना ही मिलेगा जितना उसने मांगा है, हत्ता इसमें भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी उसकी दुआ कबूल हुई या नहीं हुई इसमें भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दूसरों के लिए मांगा जाए, लेकिन ये जुमला आपने बार बार सुना होगा कि खुदा ने हज़रत मूसा से कहा था कि तुम ऐसी ज़बान से दुआ करो कि जो गुनाह ना की हो, तो खुदाया मेरी ज़बान तो गुनहगार है, तो कहा दूसरे की ज़बान से तुमने गुनाह नहीं किया है, तो दूसरे से कहो कि तुम्हारे लिए दुआ मांगे। तो जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो यकीनन वो दुआ हमारे हक़ में ज़रूर कबूल होती है। और यकीनन शहज़ादी के मानने वाले हैं, चाहने वाले यहाँ पे मौजूद है, बीबी ने ख़ुद इमाम हसन से कहा था कि पहले दूसरों के लिए दुआ करो और फिर अपने लिए दुआ, क्योंकि इमाम हसन जब छोटे थे और देखा था कि हमारी माँ जो है, हमारी वालिदा जो है नमाज शब के लिए जब खड़ी हुई तो हाथों को बुलंद करके रिश्तेदारों के लिए दुआ है, पड़ोसियों के लिए दुआ है, हत्ता मोहल्ले के हर शख्स के लिए बीबी दुआ कर रही है। तो कहा अम्मा आपने सबके लिए दुआ की, हमारे लिए दुआ नहीं की। कहा जो हमने दूसरों के लिए मांगा है फरिश्ते वही दुआ पहले हमारे हक़ में करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि जब भी दुआ मांगे तो पहले दूसरों को याद करें, वो खुद ब खुद दुआ खुदा हमारे हक़ में कबूल कर देता है। यकीनन आपा आज के क्वेश्चंस हम यहीं पर एंड करते हैं। अब हम आपका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारी खिदमत में रखा, और हम इसी शो के लिए दूसरे शो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो गए कुछ और सवालों के साथ, और आपके इल्म से और ज़्यादा इस्तिफ़ादा करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे कुछ सवाल के जो हमारे व्यूअर्स हमें देते हैं उनको फिर से आपसे पूछेंगे। और नाजरीन ये सिलसिला दूसरे शो के साथ फिर से कंटिन्यू होगा। तब तक जो हज पर जा रहे हैं उनसे इल्तिमास दुआ, और जो नहीं जा रहे हैं आप सबको और हम सबको जल्द खाना खुदा देखना नसीब हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक والنعمة لك والملك لا شريك لك।